الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 22 جمادی الاخر یوم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، کہ جن میں سے ایک قول ہے کہ آپ کا نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے القاب میں سے صدیق اکبر اور عتیق بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت عام الفیل کے 2.5 سال بعد اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 سال اور کچھ مہینوں کے بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جائے پرورش یہ مکہ مکرمہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان لوگوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں کہ جن کی عظمت و شرافت کا دورہ جاہلیت میں بھی تسلیم کیا گیا، جن کی عظمت و شرافت کو۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اپنے فیصلے لایا کرتے اور آپ انہیں حل کیا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غمخواری۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد آپ بہت غمگین رہتے تھے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، اور آپ نے اپنی لخت جگر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ میری لخت جگر ہے، اور یہ آپ کا کچھ غم دفع کر دے گی، کیونکہ اس میں کچھ حضرت خدیجہ والی خصلتیں موجود ہیں۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ ایک عاشق، ایک محب یہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب اس سے ہمیشہ خوش رہے، کبھی بھی اس کے محبوب کو اس کے ذریعے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا غار ثور کا واقعہ مشہور ہے، کہ جب آپ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار ثور کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں پہلے اندر جا کے دیکھ آتا ہوں۔ تو وہاں آپ کو کچھ کھڈے ملے کہ جن پر آپ نے اپنا کپڑا پھاڑ کر لگا دیا، لیکن ایک کھڈا جو باقی رہا اس پر آپ نے اپنا انگوٹھہ مبارک رکھ دیا۔ جب سانپ ہر جگہ سے سختی محسوس کر کے جب آپ کے انگوٹھے مبارک پر آیا، وہاں نرمی محسوس کر کے اس نے آپ کا ڈنک مارا۔ عشق کی زبان میں گئے تو اس نے آپ کا فیض لیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ شاعر فرماتے ہیں، کوئی غار ثور میں یوں بزبان حال بولے، نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگرچہ جائے۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت یہ ہو گئی کہ آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو بہا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھ کھولی اور فرمایا، اے صدیق کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ تو آپ نے عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سانپ نے مجھے ڈنک مارا ہے۔
کہا دکھاؤ. تو آپ نے جب دکھایا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن سے آپ کو جان لوٹا دی گویا. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کتنے علم والے، کتنے عمل والے، اتنا علم اور اتنا عمل ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنی جان دے دی، یہ جانتے ہوئے کہ جان بچانا کتنا بڑا فرض ہے. تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. توحید میں سب سے اعلیٰ اور بلند کلام امام الصوفیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں توحید میں سب سے بلند صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے سبحان من لم یجعل لخلقہ سبیلا الا بالعجز عن معرفتہ. ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق کے لیے اپنی معرفت کے سوائے عاجز ہونے کے کوئی راہ نہیں بنائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے میں کوئی تردد نہ کیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جس شخص کو اسلام کی دعوت دی اس نے غور و فکر ضرور کیا، لیکن جب میں نے ابو بکر کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بغیر کسی تردد اور غور و فکر کے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے. ایک اور حیرت انگیز بات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غار حرا کا واقعہ اور آپ پر سلام پیش کرنا حیوانوں کا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام لانے سے پہلے بھی ان باتوں پر یقین رکھا کرتے تھے اور اس میں کوئی بھی شک کا آپ اظہار نہیں فرمایا کرتے تھے. سب سے پہلے قبول اسلام، اس میں علماء کا اختلاف ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے قبول اسلام کیا، بعض فرماتے ہیں حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اسلام قبول کیا. تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. سب سے پہلے اظہار اسلام، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے سب سے پہلے اظہار اسلام کیا ان میں پہلے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سب سے پہلے مبلغ اسلام، بعد سرکار آپ نے اسلام کی تبلیغ کی، کیونکہ جس دن آپ اسلام لائے آپ نے اسی دن سے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی. عبادت و ریاضت دیکھ کر قبول اسلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنائی تھی جس میں آپ عبادت کیا کرتے اور خوف خدا میں رویا کرتے. آپ کے اس عمل کو دیکھنے کے سبب کئی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپس میں محبت ایسی تھی کہ شاعر لکھتے ہیں محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں. بیاں ہوں کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت،
بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔